نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم
वसल्लु अलैहि की ज़ात मुबारका मुतहरा पर जो सारी कायनात के हादी रहबर मुर्शद रहनुमा बन के तशरीफ़ लाए। हज़रात, आज का मौजू अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत और बख्शिश के हवाला से है। कुरान पाक का ये मुकाम बड़ा ही ज़ीशान है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 और 54, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनाहगारों को खिताब किया है, बागियों को, नाफरमानों को, तागियों को, बड़े बड़े जालिमों को, फासिकों को, फाजरों को, बड़े गुनाहगारों मुशरिकों को खिताब किया है। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, जितने भी तुम जुल्म कर चुके, अपनी जानों पर ज़्यादतियाँ कर चुके, मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर है, कर देगा। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो है ही माफ़ करने वाला और मेहरबान। व अनीबु इला रब्बिकुम व अस्लिमु लहू। अल्लाह की तरफ झुको, उसकी बातों को तस्लीम करो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। ऐसा ना हो कि तुम गुनाह करते करते मर जाओ और फिर तुम्हें अजाब आ ले और उस वक़्त फिर तुम्हारी मदद करने वाला भी कोई ना हो। हज़रात, कुरान मजीद का ये मकाम बड़ा ही ज़ीशान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरत की, इस आयत की तफसीर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये की है कि कुछ लोग जो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं, अल्लाह के महबूब, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, हमने बहुत कुफर भी किया, शिरक भी किया और इसी तरह हमने बहुत बड़े बड़े जुल्म भी किए हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। तो क्या अब हमारी बख्शिश हो सकती है? हमारे ऊपर रहम किया जाएगा या कि हमारे वो गुनाह, हमारी जुल्म और ज़्यादतियाँ हमें ले डूबेंगी? तो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद का ये मुकाम पेश किया कि अल्लाह के बंदो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जुल्म हुए, ज़्यादतियाँ हुई, कसूर हुए, मगर अल्लाह ये फरमाते हैं, मेरे बंदो आ जाओ, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। मेरी रहमत मेरे गुस्से पर, मेरी मग़फ़रत मेरी पकड़ पर हमेशा हावी है। और क्यों ना हो, रब ताला ने अपने अर्श के नीचे ये कलमा लिखा हुआ है, वसियत रहमती अला ग़ज़बी। मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर, मेरे गुस्से पर हावी है। अल्लाह अकबर। रहमत हावी है, हालांकि उसका गुस्सा भी बड़ा शदीद है, उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ इतनी सख्त है, पूरी दुनिया मिलकर छुड़ाना चाहे, वो अज़ाब में मुब्तला कर दे तो कोई छुड़ा नहीं सकता। मगर दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े गुनहगार, खताकार जब अपने आंसू लेकर आते हैं, जब सच्ची तौबा लेकर आते हैं, जब उसके सामने आकर झुकते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखता कि इन्होंने कौन कौन से गुनाह किए, कितनी बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बल्कि वो अपनी रहमत को जोश देता है और इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। भाइयों, क्या मंजर होगा कि एक गुनाहगार ये गुनाह करे कि रब के हबीब इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को, उस सहाबी को
جس کا مقام اور شان یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کا مقام اور شان یہ ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس کا شان یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے اور وہ اللہ کا مومن بندہ ہے، اللہ کا دوست اور بیلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے جو میرے دوست کو، میرے ولی کو تنگ کرے، میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے دفاع میں اس کی تکلیف دینے والے کے مقابلہ میں آ جاتا ہوں۔ مگر یہ کیا منظر ہے کہ نبی کے صحابی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے پرکھچے اڑا دیے جاتے ہیں، اسے شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ شہادت کا جام پی کر ہنستے ہنستے اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے اس دوست اور بیلی کو شہید کرنے والا، وہ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دینے والا اللہ کے جس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، پھر اسے سمجھ آتی ہے، پھر وہ ڈرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اللہ کے در پہ آتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، مجھے اسلام کی سمجھ نہیں تھی، اصحاب رسول کی عزت کی عظمت کی پہچان نہیں تھی، تیرے نبی کو میں نے جانا نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو معاف کر دے۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو کر اللہ کی جنت میں گیا اس کی وجہ سے، اور یہ کلمہ پڑھ کے اپنے اسلام کی وجہ سے اس کے پیچھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، لیکن جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے کہ کچھ مسلمان ایسے تھے جن پر جب مکے والوں نے ظلم کی انتہا کی اور وہ ان کے ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے واپس ان کی باتوں کو مان کر اسلام کو ترک کر دیتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر یہ بدترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ان کی بد نصیبی پر اکثر باتیں کیا کرتے تھے، مگر جب قرآن مجید کا یہ مقام اور سورہ زمر کی یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر جناب حضرت ہشام بن عاص کو بھیج دیں جو اس وقت زیتوا بستی میں موجود تھے، اس مقام پر تھے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کو چھوڑ کر اور مکے والوں کے ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے غیر مسلم ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو جب یہ آیتیں بھیجیں، وہ ان آیتوں کی بار بار تلاوت کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، ہمیں کس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوچ سوچ کر بار بار مطالعہ سے اللہ نے ان کے دل کی کھڑکیوں کو کھولا، ان کی سمجھ نے کام کیا، انہیں پتہ چلا کہ ہم جو اسلام کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کر چکے تھے، تو اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں ہوئے، کھلے ہیں، آج بھی واپس چلے جائیں، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں میں نے مدینہ کا سفر کیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ ہم سے گناہ بہت بڑا ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی، مگر آج ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے در پہ آنا چاہے، جو گناہگار اللہ کے در پہ آ جائیں۔ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے زمین پر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، میری مراد عیسائی، وہ کتنے لوگ وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا گرداننا،
یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہ شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، کسی کو بیٹی کہنا، یہ رب تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کے بیٹے نے مجھے گالیاں دی، حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا کہ یہ مجھ کے گالیاں دیتا، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے اسے عقل و شعور دیا ہے، لیکن یہ کیسا نااہل اور کیسا بے وقوف ہے، مجھ پیدا کرنے والے ہی کو گالیاں بک رہا ہے، مجھے پر سب و شتم کر رہا ہے، یہ کتنا بے وقوف احمق ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ وہ کون ہے جو تجھے گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا جو یہ کہتا ہے فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ بھائیو، آپ کو کوئی گالی دے، آپ کے کوئی خلاف باتیں کرے، آپ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کے شریک گرداننے والے، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کہنے والے، اللہ کی مخلوق کو نور من نور اللہ کہنے والے رب کو گالیاں دیتے ہیں، ان سب کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج بھی آ جائیں، معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ان لوگوں کے لیے جو رب کی رحمت کی چھتری کے نیچے آنا چاہیں، جو سچی توبہ کرنا چاہیں، جو اپنے باطل عقیدوں سے معافی مانگنا چاہیں، بھائیوں ان کے گناہوں کو رب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس آیت نے ہمارے اندر اتنی حوصلہ بڑھایا اور اتنی خوشی دی، مسند احمد کی حدیث ہے کہ کسی اور قرآن کی آیت سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ملی۔ جب اللہ نے کہا نا، آؤ میرے بندو اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہ سوچو کہ ہم اتنے ظلم کر کے اس کو اپنا مخالف ٹھہرا چکے، اب ہم کس منہ سے اس کے در پہ جائیں، ددکار نہ دے، سزا نہ دے، ہمیں پکڑ کر عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات کسی بندے کے سامنے جاتے ہوئے ذہن میں ہونے چاہیے، مگر جس کی رحمت جس کے غصے پہ حاوی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے ان سوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے، وہ تو اپنے اللہ اکبر رحمت اس قدر وسیع انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر، بندہ گناہ کرے، ظلم اور زیادتیاں کرے، ساری رات ظلم کرتا رہے، وہ صبح کو اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ساری رات کے گناہگار، تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ ابھی توبہ کر، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ادھر شام ڈھلتی ہے، اللہ اکبر، یہ گناہگار، یہ خطا کار، اس کو پرواہ نہیں، مگر وہ پھر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، آ تجھے سینے سے لگا لوں، آ تجھے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، لیتیبا مسیء النہار، سارے دن کا گناہگار ڈھلتی شام میں مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بھائیو، کون ہوگا میرے رب کی رحمت؟ کس میں یہ حوصلہ ہوگا کہ وہ اپنے باغی کو، طاغی کو، اپنے مخالف کو معاف کر دے سوائے میرے رب کے؟ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ ایک بڑا آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بڑھاپے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ، زندگی بھر میں نے گناہ کیے، زندگی بھر نافرمانیاں کی، ہر قسم کا ظلم اور ستم کیا، اب میرے گناہ مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں، سوچتا ہوں میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگر اسی حالت میں مر گیا میرا کیا بنے گا؟ شرمسار ہوں،
माफ़ी कैसे मांगू ये भी नहीं पता, क्या मेरे बहुत बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो माफ़ होंगे? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की ये हदीस, फरमाया हाँ, जब तू इस्लाम को कबूल करेगा, अल इस्लामु यंदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम अल्लाह की ऐसी नेमत है, जब कुफर को छोड़कर कलमा तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे का इकरार करेगा, तेरे साबिक़ा गुनाह अल्लाह एक लम्हे में माफ कर देगा। खुश हो गया, अल्लाह अकबर, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और भाइयों, मेरे रब की रहमत बड़ी वसी, उसकी रहमत के खजाने बहुत ज्यादा। आओ अल्लाह के बंदों को अपने रब के दर पे लाओ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा, एक वाइज, एक खतीब, एक हजरत साहब, एक मौलाना साहब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अजाब से डरा रहे हैं और उन्हें गुनाहों की शामत से डरा रहे हैं, और उनका अंदाज ये है कि वो रब की रहमत से लोगों को मायूस कर रहे हैं। अल्लाह पकड़ लेगा, ये गुनाह करोगे ये सजा होगी, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। लोग परेशान हैं, गमज़दा हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वाज की बातों को सुनते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर रहा है, तू इनको मायूस न कर, अपने रब की रहमतें दिला। कोई बात नहीं, गुनाह हुए, गलती में हुए, अनजाने में हुए, शैतान के बहकावे में हुए, और ये शैतान तो है ही। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये शैतान जो है इसने तो अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, तुझे मिल गई, अपने बंदों पे इख्तियार दे दे, कहा उनके दिल तेरा मस्कन होगा, उनके खून के अंदर शामिल होने की तेरे अंदर कुव्वत होगी। ठीक है, जिंदगी मिल गई, मोहलत क़यामत तक मिल गई, इंसानों पर कंट्रोल मिल गया और उनके खून में शामिल होने की कुव्वत मिल गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनको गुनाहों पर उबारूंगा, अब मैं इनको तमन्नाएं दिलाऊंगा, गुनाहों को मुज़य्यन करके दिखाऊंगा, इनको जो है तेरी बगावत पे उबारूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा, करके देख ले, करके देख ले, जोर लगा ले मेरे बंदे। पहली बात तो ये है, वो तेरी पनाह, तुझसे मेरी पनाह में रहेंगे, मैं उनका दिफा करूंगा। कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिकायत की, या अल्लाह शैतान ने मांगा और तूने इख्तियारात दे दिए, या अल्लाह हम पर जुल्म होगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। फरमाया, आदम घबराने की बात नहीं है, अगर शैतान को ये कुव्वतें दी है तो तुम्हारे लिए मैंने दिफा भी पैदा किया है, तुम्हारी हिफाजत भी होगी। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, ऐसे वजीफे दे दिए, ऐसे अज़कार दे दिए, इंसान अल्लाह की पनाह में आता है। अगर फिर भी चूंकि है तो इंसान मुरक्का मिनल खता वन निस्यान, ये गलतियों का पुतला है, अल्लाह ताला ने इसको पैदा ही ऐसा किया है, भूल जाता है, गलती हो जाती है। या अल्लाह फिर क्या होगा? अल्लाह ने कहा, शैतान जोर लगा के देख ले, सारे हरबे आजमा ले, जो कर सकता है कर ले, तू मेरे बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कैसे? कहा, वो जितने भी गुनाह कर लें, जब एक मर्तबा उनको अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होगी, दिल उनका मलामत करेगा, वो मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। भाइयों, क्या पता चला अल्लाह की रहमत क्यों वसी है? यहां एक बहुत बड़ा नुक्ता है समझने का, वो ये है कि शैतान का रहमान से मुकाबला हुआ। शैतान को अल्लाह ने छुट्टी दे दी, ठीक है, जोर लगा के देख ले, कर ले मुकाबला, कर ले मेरे बंदों को गुमराह जितना कर सकता है। तेरी सारी जिंदगी की मेहनत, तेरी
सारी जिंदगी की मेहनत एक बंदे पर तू 10 साल लगाए, 20 साल लगाए, 50 साल लगाए, 90 साल लगा दिए, वो 90 साल का बूढ़ा जिंदगी भर गुनाह करता रहा, तू खुश रहा कि मैंने इसको गुमराह रखा, रब से दूर रखा, मगर 90 साल के बाद उसको ये समझ आई मैं अपने रब का बंदा, उसके हुजूर पेश होना है, मैं गुनाह कैसे लेके जाऊंगा। वो 90 साल का तेरी सारी मेहनत उस पे हुई, वो मुझसे बख्शिश मांगे, तौबा करे, इस्तगफार करे तो मैं फौरन उसको माफ करता हूं। तेरी 90 साल की मेहनत जाया हुई कि नहीं? किसका मुकाबला? अल्लाह अकबर। और भाइयों, इसलिए तौबा इस्तिगफार को लाज़म पकड़ो। जरूरी गुनाह हो गए, शैतान के बहकामे में आ गए, मगर फौरन अपने रब की तरफ रजू करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं तू फेल हुआ, मेरा बंदा कामयाब हुआ, तूने सब कुछ मांग लिया, तुझे दे दिया, तू सारी कुव्वतें लेकर भी फेल है, वो इस्तगफार करने वाले ने फिर कामयाबी हासिल कर ली। यही वजह है, यही वजह है। गौर कीजिए, उस हदीस को सामने रखिए, आपने 12 उलमा से वो सुना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा गुनाहों के बाद माफी मांगता है, पक्की तौबा करता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे जंगल में एक मुसाफिर का ऊंट सवारी और उस पर खाना गुम हो गया, वो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, मेरी सवारी मिल जाए, मेरा खाना मिल जाए, मैसर ना आया। आखिर वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया और वो एक दरख्त के नीचे आकर बैठकर अब मौत का इंतजार करने लगा कि इस सहरा से मैं निकल भी नहीं सकता, खाने को चीज भी कोई नहीं है, अब कुछ वक्त में मौत आई कि आई। वो मायूस होकर बैठ जाता है और फिर उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, जब खुलती है तो क्या देखता है? उसकी सवारी और उस पर उसका खाना वो सामने होता है। जिंदगी से मायूस हो चुका था, अपनी सवारी और खाना देखकर दोबारा जिंदगी मिल जाती है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, खुशी में होश गुम हो जाते हैं। अपनी जुबान से रब का शुक्र अदा करना चाहता है, मगर क्या कुछ और ही देता है। खुशी इस कदर है, कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहना क्या था उसने? अल्लाहुम्मा अंता की कहना सी दसो, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा। खुशी इस कदर है, उस खुशी में ये कह गया अल्लाहुम्मा अंता अब्दी अना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। अल्लाह कहता है जितनी खुशी इसको हुई और जितनी खुशी इसको हुई, कितनी खुशी हुई, कोई अंदाजा है इसका? तेरे रब को इससे ज्यादा, इस बंदे से ज्यादा उस वक्त खुशी होती है जब तू आके कहता है अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा रहमनी, या अल्लाह मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहा, आज मुझे समझ आई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता उस बंदे से ज्यादा उस वक्त मुझे खुशी होती है। मेरे भाइयों, वसीयत रहमती अला गज़बी, मेरे रब ने क्या कमाल निज़ाम बनाया है। और ये इसलिए है कि जब तू अल्लाह से माफ़ी मांगता है फिर शैतान फेल हो जाता है, अल्लाह तुझे कामयाब कर देता है। देखिए बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, अल्लाह अकबर। कितने लोग जुल्म और ज़्यादतियाँ करने वाले, जब उन्होंने माफ़ी मांगी, बड़े नादर वाक़यात किताब व सुन्नत में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि सारा कुरान बहुत आला है, लेकिन सारे कुरान में चार आयतें ऐसी हैं जो पूरे कुरान में बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैं। वो कौन सी हैं? हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं, पहली आयत जो इज़्ज़त व शरफ के लिहाज से सबसे आला आयत है वो आयतुल कुर्सी है। जानते हो ना,
اکثر کو یاد بھی ہوگی، آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح کو پڑھی شام تک مر گیا جنتی ہے، شام کو پڑھنے والا صبح تک فوت ہو گیا جنتی ہے، جو رات کو پڑھ کے سو جائے اس کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں عزت و عظمت کے لحاظ سے یہ آیت بہت شاندار ہے۔ اور دوسری فرماتے ہیں کہ خیر و شر کا جس میں سارا ذکر ہے وہ یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم اللہ لعلکم تذکرون۔ فرماتے ہیں خیر و شر کے سارے خزانوں کو اللہ نے اس آیت میں جمع فرما دیا۔ اور تیسری آیت فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑی خوشی رکھ دی، وہ یہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس سے زیادہ خوشی والی آیت قرآن میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا جو آدمی کو حوصلہ دینے والی ہے، جو اس کی ڈارس بندھانے والی ہے، جو اس کو زندگی کی تمنا دینے والی ہے، ہر قسم کے حالات میں جو اس کی بہت زیادہ مددگار آیت ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب۔ جو حقیقی طور پر اللہ سے ڈر گیا اللہ اسے ہر قسم کی مشکلات سے نکال لیتا ہے، ہر قسم کی مشکلات سے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے یہاں سے کبھی اس کا وہم و گما بھی نہیں ہوا۔ یہ چار آیتیں قرآن میں خلاصہ ہے۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ صحابی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کہ وہ اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے گناہوں کو جب سچی توبہ کرے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت شیطان کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ اس نے جتنے بڑے گناہ کروائے، جتنے بڑے ظلم کروائے، وہ اتنی ہی بڑی نیکیاں بن گئے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو پکی سچی توبہ کرنے والے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے محترم بھائیو، یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، گناہگارو اپنے رب کی رحمت کو دیکھو۔ آپ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے، اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو تم اس زمین پہ رہ نہ سکتے۔ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا، پھر ایسی مخلوق یہاں آباد فرماتا، ایسی مخلوق یہاں آباد ہوتی جو گناہ کرتے، غلطیاں کرتے، ظلم اور زیادتیاں کرتے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتے، اللہ ان کو معاف کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو تو توبہ پسند ہے، رجوع پسند ہے، اپنی طرف آنا پسند ہے، توبہ بخشش مانگنا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، بڑے بڑے عظیم واقعات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے جوہینہ قبیلے کی، یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا عورت کیا کہہ رہی ہے، کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے، میں اب اللہ سے ڈرتی ہوں، میں سوچتی ہوں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، اس لیے طاہر نے مجھے پاک کیجیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور وہ رجم کر دی گئی، اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگیں، گناہگار تھی، اچھا ہوا اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔
प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं और उसके बारे में ये बातें कह रहे हैं, वो गुनाहगार थी, अच्छा हुआ ये हो गया वो हो गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेशक गुनाहगार थी, आखिर वो इंसान थी, आदम की बेटी थी, गलती उससे हुई, मगर जो उसने तौबा की है, जो उसने तौबा की है, जो अल्लाह के खौफ और डर की वजह से उसने मौत को गले लगाया है, अपनी जिंदगी अल्लाह के डर की वजह से खत्म करवा ली है, फरमाया जानते हो उसने ऐसी सच्ची पक्की तौबा की है, फरमाया अगर 70 गुनाहगारों में वो तौबा तकसीम की जाए तो वो सारे बख्शे जाए, 70 गुनाहगार जन्नत में चले जाए, उस औरत ने ऐसी तौबा की है। अल्लाह अकबर। भाइयों हमें भी दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें इस तौबा की तौफीक दे जिससे मैं भी बख्शा जाऊं और वो मेरे लिए एक वसी तौबा हो, मेरे लिए एक वसी रहमत का सामान हो। और इसी तरह हज़रत माज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, अपने गुनाह का पछतावा, अपनी गलती पर नदामत और दिल में ये बेचैनी कि अगर इसी तरह मर गया अपने रब के सामने, इसी तरह चला गया तो मेरा क्या बनेगा। कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं है, कोई उनके खिलाफ केस नहीं है, खुद पेश करते हैं। डर किस बात का है, अगर आज दुनिया में सजा से बच गया कल रब को मुंह क्या दिखाऊंगा। इस गम में, इस परेशानी में, इस घबराहट में, या रसूल अल्लाह गलती हो गई है मुझे पाक कर दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जा अल्लाह से माफ़ी मांग, जा तौबा इस्तगफार कर। चले गए, दूर चले गए, लेकिन गुनाह ने फिर बेचैन किया, आखिरत का खौफ फिर गालिब रहा, वापस आए, या रसूल अल्लाह ताहिरनी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे अपने गुनाह की अल्लाह की पकड़ से बड़ा डर लगता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उठ के चले जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। थोड़ी दूर गए थे, फिर वापस आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे कदम आगे उठ नहीं रहे, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है मैं इस गुनाह के साथ अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होऊंगा। तीसरी मर्तबा आए, अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा बार बार आ रहे हो। लोगों से पूछा देखो इसकी ज़हनी हालत क्या है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फरमाया इससे पूछो कहीं इसने कोई शराब वगैरह तो नहीं पी हुई। सूंघ कर देखा गया, नहीं या रसूल अल्लाह शराब भी नहीं पी, ना नशे में है, ना मदहोशी में, ना ये पागल है। ये तो अल्लाह के खौफ की वजह से, अपने गुनाह के पकड़ के डर की वजह से आपके सामने आ रहे हैं। और मेरे भाइयों गौर कीजिए, हजरत माल खुद को पेश कर रहे हैं, आज दुनिया में सजा मिल जाए, रोज़े क़यामत रसवाई ना हो। अल्लाह अकबर। ले जाया गया और फिर उनको रजम कर दिया गया। अल्लाह अकबर, रजम कर दिया गया। बातें होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज का जनाजा पढ़ाया कि नहीं? हालांकि अल्लाह अकबर कुछ ऐसे जनाजे भी हैं जो रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ाए, मगर जिसने तौबा की, कैसी पक्की सच्ची तौबा, अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपने रब से अपने गुनाह की बख्शिश दुनिया में करवा ली। अभी ये गए, कुछ दिन गुजरे, वो औरत आ गई। किसी ने नहीं पता किया था कि आपका दूसरा पार्टनर कौन था जिससे आपके ने गुनाह किया है। इस्लाम नहीं, ये तो हमारा ऐसे ही पकड़ लेते हैं और जूते मार मार कर हमारी पंजाब पुलिस ऐसे बेशुमार गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाते हैं जिसका उनको पता भी नहीं होता, बल्कि मजबूर किया जाता है, इतराफ़ करवाए जाते हैं ज़बरदस्ती। जाओ तरीक़े इस्लाम खंगालो, हदीस की किताबों को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लम ने हजरत माद को सजा दी, लेकिन उनसे यह नहीं पूछा कि दूसरा कौन था जिसके साथ तेरा ये मामला हुआ। जाहिर है इतना बड़ा मामला है तो दूसरा पार्टनर तो है ना। वो औरत, अल्लाह अकबर,
وہ غامدی قبیلے کی خود آ گئی، یا رسول اللہ معاذ کو سزا ہو چکی، وہ گناہ تو اصل میں میرا اور ان کا تھا، اب میں اس بات سے پریشان ہوں، وہ تو اپنا گناہ بخشا کر اللہ کے پاس جا چکے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیٹ میں بچہ جب پیدا کرے تو پھر لانا۔ اللہ اکبر، وہ بچہ پیدا کر کے آئی، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا ابھی یہ چھوٹا ہے، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا، تیرے دودھ کے سوا اس کی کوئی غذا ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ چلی گئی، ابھی 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ اس نے بچے کو کھانا پلانا سکھا دیا، ہاتھ کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر لائی، یا رسول اللہ اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر، رجم کیا گیا۔ یہ تھی وہ عورت جن کے خون کے چھینٹے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑے تھے، اور کہنے لگے گناہگار عورت جاتے ہوئے میرے کپڑے خراب کر گئی۔ فرمایا خالد، اس نے ایسی توبہ کی اگر سارے مدینے پر تقسیم کرے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف آئے، یہ کہتے رہنا اللہ کی رحمت وسیع ہے اور توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، گناہوں سے جان نہ چھڑوانا، اس طرح رحمت وسیع نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والے، وہ جتنے بڑے بھی گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر، اور یہ معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ تو انبیاء کا شیوہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہوئی نا، جنت سے نکالے گئے تو زمین پہ آ کے کیا فتلقى آدم من ربہ بکلمات، اللہ سے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، پھر ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح حضرت سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ کہہ بیٹھے نا کہ کیسے اللہ تو اولاد مجھے کیسے دے گا بوڑھے کو، تو اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتے، قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، کتنی؟ 70 مرتبہ سے 100 مرتبہ تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگے، اور امتی کو پرواہ نہ ہو۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہاں وسیع ہے، کر جتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ غلطیاں، یہ خطائیں میرے بھائیوں جتنی بھی ہو جائیں، معافی تو مانگ، توبہ تو کر، استغفار تو کر، تو اس راستے پہ چل تو صحیح، اس راستے پہ چلے گا، اگر توبہ کا موقع نہیں بھی ملا، اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، اللہ پھر بھی جنت دے دے گا۔ جنت مولوی جی ہوش ہے جو کی کہی اندر جنت؟ ہاں بھائیو، بنی اسرائیل کا وہ بندہ 100 بندے کا قاتل، 99 قتل کر چکا، گیا مولوی کے پاس، اس عابد زاہد راہب کے پاس جا کے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، میں 99 قتل کر چکا ہوں، کوئی معافی کی گنجائش، کوئی میری توبہ قبول؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنے ایک بندہ قتل کیتے ہیں، معافی نہیں، تو 99 قتل کر کے آئے۔ اللہ اکبر، یہ تھا اللہ کی رحمت سے مایوس شخص۔ یہ وہ بے علم لوگ جو خام خواہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے والے، اس نے بھی سوچا اچھا جے 99 معاف نہیں تو پھر تینوں قتل کر دیے، پھر بھی معاملہ برابر ہی ہے، تو بھی جا۔ اللہ اکبر، قتل کر دیا، لیکن وہ اندر بے چینی، اندر وہ اپنی آخرت کی فکر اور ڈر، اللہ کے حضور پیش ہونے کا وہ سارا خوف، اسی طرح پھر جاتا ہے، تلاش کرتا ہے کوئی اللہ والا مل جائے،
جو اللہ تعالیٰ سے مجھے جوڑ دے، میرے گناہوں کی معافی لے دے۔ عالم دین کے پاس گیا، 100 قتل کر چکا ہوں، معافی کا کوئی راستہ؟ کہا بالکل، اللہ سے پکی سچی توبہ کر، اپنی بری مجلس کو چھوڑ، برے دوستوں کو چھوڑ، اس علاقے کو چھوڑ، فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی، اللہ والوں کی بستی۔ کن کی؟ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ میں نے پوچھا کن کی بستی کی طرف رغبت دلائی؟ کس مجلس کی طرف؟ اللہ والوں کی۔ آج مسجد میں درس قرآن رکھ لو، ہمیں ٹھنڈ بہت لگتی ہے، مولوی نے گلاں کی سنیاں بڑیاں سنیاں نہیں۔ او بھائیو، اللہ والوں کی بستی، نیک لوگوں کی بستی۔ چل نکلا، راستے میں ہے، پہنچا نہیں، فرشتہ اجل پہنچ گیا، معاملہ ختم۔ جنت اور جہنم والے دونوں قسم کے فرشتے موت کے وقت آتے ہیں نا، جیسا بندہ ویسے ہے، جے ہو جی روح ہو جے فرشتے، جیسا ہو ویسے ہی آتے ہیں نا۔ اس بندے پر دونوں کے فرشتے آئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ وہ کہتے ہیں جہنم میں لے کے جائیں، وہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ نیک راہ پر چلا ہے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا 100 قتل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے بھی قتل کیے، چلا تم توبہ کے راستے پر تھا؟ کہتے توبہ کے راستے پر ہی چلا تھا، کون سی توبہ کی ہے؟ اب تیسرا فرشتہ، اس نے کہا کیوں جھگڑتے ہو، مجھے بتاؤ میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کہا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یار ایسے کرو، دیکھ لو جو چھوڑی بستی وہ قریب، یا جو اس میں جا رہا تھا وہ قریب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقتاً بستی وہی قریب جس سے نکلا، نیک لوگوں کی بستی دور ہے، مگر وصیت رحمتی علی غضبی، آسمان والے کو اس کا چلنا پسند آ گیا، اس کی تڑپ پسند آ گئی، اس کی ذہن کی تبدیلی پسند آ گئی۔ رب نے اپنی قدرت سے اس بستی کو قریب کر دیا، زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا، کیونکہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ وہ قریب ہو گئی۔ دوسری بستی کو رب نے دور کر دیا۔ فرشتوں نے پمائش کی، جنت والے جنت میں لے کے چلے گئے۔ چلو اس راستے پر، معافی مانگو اللہ سے، توبہ استغفار کرو۔ بھائیو ہمارے گناہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے میں کتنا گناہ گار ہوں۔ ہم عیسائی نہیں ہیں جو مولوی کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اللہ کی قسم یہ دین اسلام ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے کمرے میں، رات کے آخری پہر میں، بند بتی میں اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو بہا دینا تمہارا کام ہے۔ توبہ کے ایک آنسو سے تمہاری جہنم کو جنت میں بدل دینا میرے رب کا کام ہے۔ پھر انشاءاللہ پکی سچی توبہ کریں گے، اللہ کے بندوں کو توبہ کے راستے پہ چلائیں گے، جس سے بھی ملیں۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا وہ تو کی کردہ، تو نہیں بخشیا جانا، تو ٹھیکیدار ہے، بخشیا نہیں جانا۔ سب کو یہ کہنا بھائی ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ تیری توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو اپنے رب کو راضی کر لے؟ تو اپنے رب کو خوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے داتا کو، اپنے دستگیر کو، اپنے روزی رساں کو، اللہ اکبر، کیا تو خوش نہیں کرنا چاہتا؟ پھر کوئی انکار کرے گا؟ اگر ترغیب دو گے، اگر محبت اور پیار سے سمجھاؤ گے۔ بھائیو یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ بھائی نے حکم دیا، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا، اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس بیان میں میری طرف سے، اللہ میری سب خطاؤں کو معاف